شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم عزیز بھائیوں، میں ہوں جواد الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جواد وائس۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ایک درخت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ دوستو، یہ بات اس زمانے کی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ فرمانے کی ضرورت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ستون سے جو خشک کھجور کا درخت تھا، پشت مبارک لگا کر خطبہ فرماتے تھے۔ ایک دن ایک انصاری عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ فرمائے تو یہ انصاری اپنے غلام سے جو بڑھیا کا کام جانتا ہے آقا کے لیے ایک لکڑی کا منبر بنوا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا۔ یہ سن کر وہ عورت چلی گئی اور 2-3 روز کے بعد 3 سیڑھی کا منبر بنوا کر لائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدیمی لکڑی کو چھوڑ کر منبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا ہی سال خطبہ فرمایا تھا کہ اس خشک ستون سے رونے کی آوازیں، چیخیں مارنے کی صدائیں بلند ہوئی، ہچکیاں لینا، سسکیاں بھرنا، بچے کی طرح ماں کی جدائی میں چیخیں مار کر رونا مچانا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستون کے رونے سے بے چین ہو گئے۔ منبر سے اتر کر اس نے رونے والے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جان کھو دینے والے ستون کے پاس آئے، اسے گلے لگا کر بہت تسلی دی، اس سے کلام کیا، اسے خاموش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ستون، تیرا کیا مطلب ہے؟ تو کیوں روتا ہے؟ ستون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رونے کا سبب جان دینے کا باعث محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی ہے۔ یا رسول اللہ، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کمر لگا کر خطبہ فرماتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور حبیب رب العالمین کے وصال سے مشرف رہا کرتا تھا، مگر اب میری کم نصیبی محرومی قسمت سے آپ مجھے چھوڑ کر منبر پر اجلاس فرمانے تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ستون، اگر تو چاہے تو اللہ تجھے دنیا میں سرسبز کر دے، جہاں تیرے پل اولیاء اللہ کھائیں گے۔ اس ستون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں وہی بات پسند کرتا ہوں جس کی بقا ہمیشہ رہے۔ میں فانی بقا کو پسند نہیں کرتا، بلکہ مجھے آخرت کی زندگی ملنی چاہیے جہاں میرے پل اولیاء اللہ کھائیں۔ سبحان اللہ! کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض تھا۔ چند مرتبہ ایک خوش لکڑی سے کمر لگا کر خطبہ فرمایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کی تاثیر سے مردہ درخت میں اعلیٰ درجہ کا عشق، اعلیٰ درجہ کا فہم، اعلیٰ درجہ کی حق شناسی، اعلیٰ درجہ کی فانی اور باقی میں تمیز پیدا ہوئی۔ جب پشت کی لکڑیوں کا اتنا فیض تھا۔ پیارے دوستو، درختوں اور پتھروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سخت وسطہ ہو کر پردہ کی دیوار تیار کر دی، اور ہم انسان ہو کر، پھر مدعی اسلام ہو کر، افسوس، ہم نے دنیا میں آ کر گھاس پھوس، درختوں، پتھروں کے برابر بھی خدا کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کی۔ شرم کی جگہ ہے اور غیرت کا مقام ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے شیئر کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل جواد وائس سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائے
تاکہ ہمارے مزید نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اللہ حافظ۔